کہ شادی کر لے. میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں کے لیے رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے ایک دعا بتائی کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تو میں نے تو اپنی بہنوں کے لیے کوشش شروع کر دی. بہنیں وہ البتہ بہنیں بہت ناراض ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی، اور یہ آپ ہر جگہ ہماری شادی کی بات کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں واپس اس پہ آتا ہوں. وہ میری بہنوں کی شادی کے لیے تلاش جو ہے میری جاری ہے. میں نے اپنی بہنوں سے کہا دیکھو، جب تک کوئی سامنے نہیں آئے گا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں کہ تمہیں شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں رشتہ دیکھوں گا، اور اگر کوئی رشتہ ایسا ملا مجھے تب پھر وہ میں تم سے بتاؤں گا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تمہیں فیصلہ اس وقت کرنا ہے، ہاں یا نہیں ہے، کہ اس وقت کہنا ہے. ابھی سے جو میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں گے. خیر، اب ماموں پہ آ جائیں جنہوں نے منع کر دیا کہ نہیں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی، تم میری مریضہ سے شادی کرو. میں نے کہا کہ بھائی وہاں سے بھی مجھے بڑی نا امیدی ہوئی. میں نے کہا اب کیا کروں. اچھا 2-3 دن بعد میرے ماموں کا پھر فون آیا، کہنے دیکھو میری بات ہوئی تھی، وہ جو ہے وہ اس کو شادی نہیں کرنی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا اس عمر میں کیا شادی کرنی، اور یہ بچے کیا سوچیں گے. یہ بات مجھے بڑی محسوس ہوئی کہ یہ جو ہے یہ بچے کہاں سے آ گئے کہ ماں باپ کے فیصلوں پہ بچے کیا سوچیں گے، ماں باپ یہ سوچیں گے بچے کیا سوچیں گے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا جب جو ہے لونڈیاں مالک جنیں گی. اس کا مطلب بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگیں گے. تو یہ اولاد کے لیے کتنی خطرناک بات ہے. اگر ماں باپ جو کہ عام طور سے جو سنگل ماں باپ ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹے کے یہاں رہ رہے ہیں یا بیٹی کے یہاں رہ رہے ہیں، وہ تکلفاً اس بات کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹا جو ہے وہ اس سے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کا موڈ کیسا ہے، اور اس کا یہ ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے بنسبت ایسے ماں باپ کا جو کہ دونوں ہوں، ان کو ایک دوسرے پہ وہ ہوتا ہے. بہرحال تو میں نے جب یہ وہ سنا تو میں نے اپنی بہنوں کے، میرے جو بھانجے بھانجیاں تھیں، ان سے کہا، میں نے دیکھو بھائی میں تم لوگوں کی اماؤں کے لیے جو ہے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، اور پہلے کسی نے کچھ 3-5 کیا تو میں ٹیٹوا دبا دوں گا. تو میرے بھانجے بھانجے تو بڑے پازیٹیو تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، بس آپ کوئی بلینئر ڈھونڈیے گا تاکہ کہ ہماری ہماری بھی لائف سیٹ ہو جائے. ہاں. تو یہ بھی عجیب عجیب طرح سے ہم نے جو ہے وہ ہمارے ایک ہیں رشتہ دار، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، آپ کے میاں کا کافی جلدی انتقال ہو گیا تھا آپ کے. تو کہنے لگیں کہ گڈو، اچھا مجھے جو ہے وہ فیملی میں گڈو آ جاتا ہے، اور میرے جو دوست ہیں وہ مجھے احمد کہتے ہیں، اور میرے سلسلے والے جو ہیں مجھے وارث کہتے ہیں. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی نے گڈو سے مخاطب کیا یہ میرا رشتہ دار ہے، اگر کسی نے مجھے احمد سے مخاطب کیا تو یہ میرا کوئی دوست ہے، اگر وارث لوگ کوئی پکار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جو ہے یہ میرا کوئی پیر بھائی ہے. تو وہ کہنے لگیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 500 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. ہمارے خاندان میں ایک صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، پھر ان کی جو بہو تھی 30 سال کی تھی جب بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ جو تھی بہو نے کہا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے پاس رہوں گی. اور وہ جو تھے وہ بڑے فخریہ بیان کرتے تھے کہ میری بہو نے جو میری خدمت کی ہے وہ میری اولاد نے میری خدمت اس طرح سے نہیں کی. اب یہ سوچ ہے ہماری. جبکہ دوسری طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا تعلق جو ہے وہ سنت اور جماعت سے ہے، تو یہ تو دوسری شادی کرنا اور
اکیلے نہ رہنا، شادی شدہ رہنا، یہ جو ہے یہ تو اللہ اور رسول کو پسند ہے، دوسری شادی کرنا، شادیاں کرنا بلکہ. یہ تو ہمارے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا. تو ان کا میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، آپ مجھ سے شادی کر کے کیا کریں گے؟ تو ان کا میں حضرت ابو بکر کے اس بارے میں زیادہ جان جاؤں گا. تو شادی دوسری کرنے کی یا شادیاں کرنے کی یا شادی کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ اکیلے رہنے کا کوئی ہمارے ہم ہندوستانی ہیں یا اہل سنت اور جماعت سے ہمارا تعلق ہے؟ اور طلب بات ہے کسی کو کیوں اس طرح سے 30 سال کی بیوہ کو جو ہے اس سے خدمت لے کے اور بڑے خوش ہیں. ہم فزیکلی تو عورتوں کو دفن نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ارمان، ان کی خواہشات، ان کی زندگیاں. اب میری والدہ کا جو ہے وہ 22 سال بیوہ رہی. اب ایک عورت کی خدمت کے لیے ایک عورت ہی کر سکتی ہے، اس لیے ٹوائلٹ جانا ہے، کپڑے پہنانے، جو بھی اگر بیمار ہیں تو اس کی تربیت کرنی ہے. بیٹا تو نہیں کر سکتا. میری بھی 3 بہنیں تھیں، لیکن 22 سال بیوی کی خدمت میری ماں تو میرے ساتھ رہی، میری بیوی نے کی، مجھ سے زیادہ میری بیوی نے میری ماں کی خدمت کی. اور میری ماں کے انتقال کے 2 سال بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا. سوچنے کی بات ہے، احساس کرنے کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، باپ اگر ہے میرا، میں ہوں جیسے اکیلا ہوں، تو میری خدمت تو میرا بیٹا زیادہ بہتر کر سکتا ہے بنسبت میری بیٹی کی. اس لیے کہ ظاہری بات ہے وہ ہے، مجھے بیمار ہو جاؤں، کچھ ہو جاؤں، تو میرا بیٹا میرے خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. بہرحال ابھی تو میں بیمار ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور یہ کہ نہ میں جو ہوں وہ دوسری شادی کے چکر میں سیکنڈ اننگ کھیلنے کے موڈ میں ہوں. تو بھائی وہ میری جو کہانی چل رہی تھی وہ جو ہے وہ نیک پارسا خاتون کو میں کس طرح سے اپنا پیغام پہنچا دوں، اور میں جو ہوں وہ جو خواب اللہ نے مجھے دکھایا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں. تو میں نے سوچا کہ میں ان کے بڑے بھائی سے جا کے کہہ دیتا ہوں. وہ ان کے بڑے بھائی ہیں. تو ایک دن میں ہمت کر کے ان کے بڑے بھائی کے پاس گیا، آدھے گھنٹے بیٹھا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن میں وہ پیغام کی بات نہیں کر سکتا. خیر صاحب، پھر میں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی سے بات کر لیں. تو میں نے ان سے وقت لے کے اور ان سے یہ بات کر لی، اور یہ جو تھی یہ جو میرے اوپر جو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ میں نے پہنچا دی. ان کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے جو بات کہی ہے اس کا آپ کو جواب کب تک چاہیے؟ میں نے کہا بھائی کبھی بھی دے دو یار، 10 سال میں دے دینا، جب مرضی چاہے دے دینا، لیکن یہ کہ یہ میں نے بات کر دی ہے لہذا یہ ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے وہ تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ وہ میں نے جو ہے کچھ عرصے بعد وہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیے اور وہ تم سے بات کر 21 سال کے جب آپ تھے تو 21 سال سے اب پہلی دفعہ آپ نے اس بات کو منطقی انجام پہ پہنچایا؟ نہیں، یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر جو تھی، خواب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ ان کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کمیونیکیٹ اب کیا جب میں نے دوسری شادی کے لیے استخارہ فرسٹ کیا. ٹائم یو ٹک دا اسٹیپ. فرسٹ ٹائم. تو وہ جو ہے وہ منطقی اندام کو پہنچ گئی. اب میں جو ہوں وہ انتظار میں بیٹھا ہوں، اور اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں اپنی ایک نظم سناتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ہم پورا کرتے ہیں. میرے خیال سے بات پوری ہو گئی ہے،
واٹ یو تھنک؟ ہاں تو یہ جو ہے یہ میری ایک وہ ہے، ڈرتا ہوں کہ محبت ادب سے بڑھ جائے نہ کہیں، ڈرتا ہوں کہ محبت ادب سے بڑھ جائے نہ کہیں، میں خود ہی اپنی نظروں سے گر جاؤں نہ کہیں، گواہی دیتا ہو خدا جس کی پارسائی کی، گواہی دیتا ہے ہو خدا جس کی پارسائی کی، دل بھلے ٹوٹ جائے بے ادبی ہو جائے نہ کہیں، ان کی صحبت ملے یہ خوش نصیبی ہے میری، قربت احساس سے جان نکل جائے نہ کہیں، ان کی آمد پر گردن کو جھکائے رکھنا، ان کی آمد پر گردن کو جھکائے رکھنا، دیدار شوق میں نظر اٹھ جائے نہ کہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میری شاعری، اور تھینک یو ویری مچ فار ناؤ، باقی کل، شکریہ۔